السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غور و فکر کریں کہ آپ جو گناہ کرتے ہیں دراصل آپ کے وہ گناہ ہی ہوتے ہیں جو آپ کو اللہ کے احکامات سے روکتے ہیں، آپ کو اللہ کی عبادتوں کے فرائض سے دور کر دیتے ہیں۔ یہ آپ کے گناہ ہی ہوتے ہیں۔ جب آپ رات بھر ہر وہ بے حیائی والے عمل کریں گے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے تو یقیناً وہ عمل آپ کو فجر میں اٹھنے نہیں دیں گے۔ کبھی غور و فکر کیجئے اصحابہ کرام کی زندگیوں پر، وہ نیکیوں میں سبقت لے جانے کی پوری کوشش میں رہتے تھے۔ کبھی غور کیجئے کہ ان کی نیکیاں احد کے پہاڑوں جتنی کیوں ہوں گی۔ کبھی غور کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اپنے خاص بندوں میں شمار کیوں کیا، کیونکہ وہ خود کو گناہوں سے ہر ممکن دور کرتے تھے، بچاتے تھے، ان کے تقوی اعلیٰ تھے، ان کے صبر بہترین تھے۔ تو ہمارے لیے تو مثال ہی ہے نا۔ رمضان المبارک میں جب آپ کو بری طرح فتنوں میں گھرا دیا گیا ہے، آپ کے گرد فتنوں کا حصار باندھ دیا گیا ہے اور آپ ان فتنوں میں بری طرح خود کو مدہوش کر چکے ہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ یہ گناہ، یہ فتنے آپ کو اللہ کی رضاؤں کی طرف جانے دیں گے؟ یہ گناہ، یہ فتنے آپ کو کیسے روزوں کے مقصد کو تلاش کرنے دیں گے؟ یہ گناہ، یہ فتنے کس طرح سے آپ کو فضیلت والی راتوں میں ان راتوں کو تلاش کرنے دیں گے جن کا اجر ہزاروں سالوں سے بہتر ہے؟ یہ گناہ جو عام دنوں میں آپ پر مسلط ہوتے ہیں، جن کو آپ اپنی خوشی سے کرتے ہیں اور پورے ہوش و حواس میں کرتے ہیں، عام دنوں میں جب یہ آپ کو نمازوں سے دور کر سکتے ہیں، فجر سے دور کر سکتے ہیں، اللہ کی اطاعت سے دور کر سکتے ہیں، تو پھر رمضان میں فتنے اور گناہ جو بری طرح آپ پر مسلط کیے جاتے ہیں، ان کو تو آپ بڑی خوش اسلوبی سے اپنے سینے سے لگاتے ہیں۔ تو وہاں پھر آپ کیسے سوچ بھی سکتے ہیں کہ آپ اس رمضان کو اللہ کی رضاؤں میں پالیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ رمضان تلاش کا نام ہے، رمضان ڈھونڈنے کا نام ہے، رمضان طلب کرنے کا نام ہے۔ غور و فکر کیجئے کہ اس رمضان میں آپ کس طرح سے داخل ہوئے ہیں، اپنے انہی گناہوں کی چادر کو اوڑھ کے یا اللہ کی بہترین رضاؤں میں ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے۔ کس طرح سے آپ اس رمضان میں شامل ہوئے ہیں، اس پر غور و فکر کیجئے۔ لوگوں کو میں نے گلہ کرتے بھی دیکھا ہے، شکوہ کرتے بھی دیکھا ہے اور بہانہ بناتے بھی دیکھا ہے کہ روزہ رکھنے کا ٹائم نہیں ہوتا، روزہ رکھ لوں تو فلاں جگہ آنا جانا مشکل ہے، جاب کرنا مشکل ہے۔ رمضان میں اپنے ٹائم کو اور اپنے عبادات کے وقت کو ترتیب دیں۔ لوگوں کے گلے شکوے ہی ختم نہیں ہوتے، نماز ہی بڑی مشکل سے پڑھی جاتی ہے، روزہ نہیں رکھا جاتا، یہ نہیں کر پاتے، وہ نہیں کر پاتے، اور ہر طرح کے ہیلے بہانے۔ آپ اپنے ٹائم کو مینیج کریں گے تو یقین کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی عبادات کی ایسی برکات آپ پر نازل کرے گا کہ آپ کے جو ٹائم ہوں گے نا وہ خود بخود محدود ہو جائیں گے، اتنے محدود کہ آپ کے کام جو ہے وہ خود بخود سنورنا شروع ہو جائیں گے، بشرطے کہ آپ کا تقوی قائم ہو۔ رمضان تقوی کی سب سے بہترین بنیاد بھی ہے۔ جی یاد رکھیے گا، تقوی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ہوتا ہے۔ تقوی ہونا چاہیے کہ جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی عبادت، خاص طور پر فرض عبادات کو قائم کرنے کے لیے کھڑے ہوں یا بیٹھیں، تو آپ کا تقوی ہو کہ آپ نے اسے پوری توجہ کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ دنیاوی کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سپرد ہے، اللہ کے سپرد کر دینا تقوی کا بہترین عمل ہے۔ رمضان میں میں نے بہت سارے لوگوں کو ٹائم کا رونا روتے دیکھا ہے، وجہ کہ آپ رمضان میں اسی حالت میں شامل ہوئے ہیں جس حالت میں آپ پچھلے پورے 11 مہینے رہے ہیں۔ پورے 11 مہینے بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو نفلی عبادت تو دور کی بات، فرض عبادت کے لیے بھی ٹائم نہیں نکال پاتے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے فرض عبادت تو
بہت دور کی بات ہے، نفلی عبادت کے لیے بھی ٹائم نہیں نکال پاتے. کیوں؟ ٹائم نہیں ہے. بچوں کو دیکھنا ہے، آفس دیکھنا ہے، یہ دیکھنا ہے، وہ دیکھنا ہے، اور اسی حالت میں رمضان میں شامل ہو گئے. آپ نے بدلا کیا خود کو؟ جبکہ رمضان تو اللہ کے قریب جانے کے بہترین اعمال کا ذریعہ ہے. رمضان کے روزے آپ کو صبر کی اہمیت کے قریب لاتے ہیں. رمضان کے روزے آپ کو تقویٰ کے قریب لے کے جاتے ہیں. رمضان کے روزے آپ کو پاکی کے قریب لے کے جاتے ہیں. رمضان کے روزے آپ کو سادگی کے قریب لے کے جاتے ہیں. مگر تب جب آپ رمضان کو اس کے مقدس اور تقدس کے مطابق تھامیں گے. آپ جس حالت میں رمضان میں شامل ہوں گے اسی حالت میں رمضان کے مبارک مہینے سے نکل جائیں گے تو پھر آپ تو خالی ہی رہ گئے نا. آپ کی حالت تو اس فقیر جیسی ہے جو بالکل بھی خالی رہ جاتا ہے. آپ کی حالت تو بالکل ویسی ہی ہو گئی نا کہ جس طرح سے خالی دامن لے کے آئے اسی طرح سے خالی دامن لے کے واپس چلے گئے. غور و فکر کیجئے، رمضان کے مقدس اور فضیلت بھرے رتبوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. جس طرح آپ دنیا کے رتبوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، دنیا کی کامیابیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، دنیاوی رشتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کی طرف بھاگ کے دیکھیں. ایک مرتبہ رمضان کے رتبوں کو پانے کے پیچھے بھاگ کے دیکھیں. ایک مرتبہ اللہ کی رحمتوں کو پانے کے اور دین میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے بھاگ کر دیکھ لیں. ایک بار دیکھیں تو صحیح. اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لیے اس رمضان کو خیر و برکت والا ثابت فرما دے. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیک.